بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو بکر الحضرمی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کی تیمارداری کے لیے آئی اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں عافیت سے ہوں اور بہتر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا امام زین العابدین نے کہ آپ سب حضرات کیسے ہیں صحابہ کرام سے؟ انہوں نے عرض کی واللہ ہماری صبح ہو۔ اب یہ صحابہ کرام کہہ رہی ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے اہل سنہ کا طریق یہ ہے کہ ہم نے عقیدہ صحابہ کرام سے لینا ہے۔ حضور نے خود فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس کو آگے لے کر چلو۔ تو عقیدہ صحابہ کرام سے آئے گا۔ اب اہل بیت کے بارے میں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، اور پھر امام زین العابدین سے براہ راست مخاطب ہے، تو وہ زین العابدین فرد ہیں اہل بیت میں سے، تو ان سے براہ راست کس طریقہ صحابہ کرام نے اظہار کیا وہ ذرا سن لیجیے۔ امام زین العابدین نے پوچھا کہ آپ حضرات کیسے ہیں؟ صحابہ کرام نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ ہماری صبح آپ کی محبت اور مودت میں ہوتی ہے، یعنی ہر وہ صبح جو ہم پر اللہ طلوع فرماتا ہے وہ آل رسول کی محبت اور آل رسول کی مودت میں ہوتی ہے۔ یہ سن کر امام زین العابدین نے فرمایا، اب امام زین العابدین نے لوگوں کی 3 کیٹیگریاں بنا دی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے سننے والی۔ 3 کیٹیگریاں بنا دی، اور جو جس مقصد کے لیے بھی آل رسول سے محبت کرے فرما دیا کہ وہ محروم نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہم اہل بیت سے محبت کی اللہ اسے اس دن گھنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جس نے ہم اہل بیت سے محبت کی اللہ اس کو اس دن یعنی قیامت کے دن، جس دن اللہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کو سائے میں رکھے گا۔ یعنی حشر کی وہ جو تباہ کاریاں ہوں گی اور وہ جو سختیاں ہوں گی ان سے محفوظ رکھے گا۔ سائے میں رکھنے سے مراد یہ ہے۔ اور آگے فرمایا جس نے مکافات کے طور پر ہم سے محبت کی، یعنی ہم سے محبت کی اور اس کا کوئی بدلہ چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو مکافات یعنی بدلے میں جنت دے دے گا۔ اور پھر فرمایا جس نے کسی دنیاوی غرض سے ہم سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اہل بیت سے محبت کسی غرض سے کی جائے تب بھی مقبول، کسی بدلے اور مکافات کے لیے کیے جائے تب بھی مقبول، اور محض قرابت رسول کے لیے کیے جائے تب تو مقبول ہی مقبول۔ اور پھر ایک حدیث پاک اسی طرح کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، جس کا خلاصہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قرابت داری کی عزت کرے اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں حفاظت فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، یعنی جو رسول اللہ کی قرابت داری کا اس کی تکریم کرتا ہے، آل رسول کی تکریم اس شخص کو بھی دنیا میں بھی مکرم کر دیتی ہے، لوگوں کی نظر میں لوگ اس کی صرف اہل بیت کے محب ہونے کی وجہ سے عزت کرنے لگتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا آخرت میں بھی جب آخرت کا دن چڑھے گا تو اس کی تکریم کی جائے گی میدان محشر میں اور جنت میں اور تمام مراحل پر، صرف اس لیے کہ وہ آل رسول کا محب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نادانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں آل رسول کی صحیح محبت عطا فرمائے۔